أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده. سامعین اکرام، حاضرین دینی و ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا رب اور پالنہار ہے۔ بعد الصلاۃ والسلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین، آج کی اس مجلس میں جس عنوان کے تحت چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اور اس عنوان سے میری مراد بندوں کے حقوق بیان کرنا نہیں ہے کہ ہر فرد کے میں حقوق بیان کروں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں اور دیگر افراد کے کیا حقوق ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے میرا یہ ارادہ ہے کہ ہر ایک کے حقوق کے لیے مستقل خطبہ جمعہ دیا جائے گا۔ آج کے اس پروگرام میں، اس مجلس میں حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے اور حقوق العباد ادا نہ کرنے کی صورت میں کیا وبال، کیا مصیبتیں، کیا پریشانیاں، کیا عذاب آتے ہیں اور آئیں گے قیامت میں، یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عمومی بات کہ حقوق العباد کس قدر اہم مسئلہ ہے اور ہمارا سماج اور معاشرہ اس اہم مسئلے سے کس قدر غافل ہے، اور اس غفلت کے نتیجے میں کیا مصیبتیں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اور آخرت میں اس غفلت کے نتیجے میں کیا کچھ جھیلنا پڑ سکتا ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا باتیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اور بھیجنے کے ساتھ ہی ہمارے لیے ایک دستور زندگی بھیجا کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس دستور اور ضابطے کے اندر صرف یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت آپ کو کیسے کرنی ہے، اللہ کے حقوق آپ کو کیسے ادا کرنے ہیں، بلکہ اس ضابطے اور دستور کے اندر ان چیزوں کا بھی بیان ہے کہ دنیا میں آپ کو کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کس کے ساتھ کیسے تعلق آپ کو رکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوگا، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ دور کا ہو یا قریب کا ہو، وہ جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، غرض آپ کے عقیدے کا ہو یا آپ کے عقیدے کا نہ ہو، غرض یہ کہ وہ کوئی بھی شخص ہو، اس کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا تعلق، آپ کا ربط و ضبط کیسا ہونا چاہیے، اس کی پوری تفصیل قرآن و سنت کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔
تو دین اسلام یہ صرف مذہب نہیں، پورا دین ہے، پورا ضابطہ ہے، پوری زندگی گزارنے کا دستور اور لائحہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین کے وحی کے آخری ترجمان تھے، انہوں نے ان تمام باتوں کو بڑی ہی صفائی کے ساتھ ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں اور بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن و سنت میں اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اخروی زندگی میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بندوں کی ادائیگی کا بھی پورا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہم دنیا میں اپنے سماج اور معاشرے میں غور کر لیں، ہر کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہر کوئی تکلیفوں میں مبتلا ہے، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہے۔ ہر کسی کی یہ چاہت ہے کہ دنیا کی ہر متاع، دنیا کا ہر نفع، ہر فائدہ وہ حاصل کر لے، غیر کو چھوڑ دے، غیر سے کوئی مطلب اس کا نہیں دکھتا ہے۔ جبکہ کامیابی کی کنجی اور کلید اس بات میں ہے کہ اگر کوئی بندہ حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے تو حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرے۔ دنیا کے اندر بہت سے افراد سماج اور معاشرے میں ایسے مل جائیں گے جو نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، دیگر فروض نوافل، فرائض و نوافل اور دیگر چیزیں بڑی پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق کے معاملے میں ایک نمبر کا بندہ نظر آتا ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو اخلاق سے عاری نظر آتا ہے، اخلاق سے کوتا اور کمتر نظر آتا ہے، معاملات میں بڑا ہی کمتر نظر آتا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ اور سلوک اس کا بڑا ہی گھٹیا پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نمازیں، اس کی زکوٰۃ، اس کے روزے، اس کے حج اور اس کی بڑی بڑی نیکیاں جو نظر آ جاتی ہیں وہ ان نیکیوں کی وجہ سے آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ آپ غور کیجئے، ایک عورت جو بڑی نیک تھی، تہجد گزار تھی، ساری نیکیاں انجام دیتی تھی، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے کے نتیجے میں جہنم میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک بلی کو تکلیف دینے کے نتیجے میں ایک عورت جہنم میں ڈال دی جاتی ہے۔ سوچئے، صرف جانور کے ساتھ کے معاملہ ہے کہ اگر ایسا رویہ اختیار کیا جائے گا تو جہنم تک جانے کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو انسانوں، رشتہ داروں اور دیگر افراد کے ساتھ اگر ہم غیر انسانی اور غیر اسلامی رویہ اور کردار پیش کرتے ہیں تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اور اس کی رسی کسی کے ہاتھ میں ہو، وہ اپنا منمانی نہیں چلا سکتا ہے۔ وہ اونٹ جو اس اونٹ کا مالک ہے یا جس کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی ہے، اس مالک اور اس رسی والے کے مطابق وہ اونٹ چلے گا۔ ایک مسلمان، ایک انسان جو ہے وہ منمانی نہیں کر سکتا کہ جیسی زندگی چاہے گزار لے، جہاں منہ مارنا ہو مار لے، جس کا مال ہڑپنا ہو ہڑپ لے، جس کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا ہو اختیار کر لے۔ ایسا دین میں نہیں ہے اور ایسا کسی بھی طور پر چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے کتنے خطرناک نتائج ہوں گے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ہم غور کریں اپنے سماج اور معاشرے میں، بڑے بڑے نمازی پر، بڑے بڑے حاجی پر، بڑے بڑے زکاتی پر غور کر لیں کہ اس کی زبان سے اور اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سماج اور معاشرے کے افراد، سماج اور معاشرے میں مسلمان کتنے محفوظ ہیں اور کس قدر سکون محسوس کر رہے ہیں۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ کہ آج سماج اور معاشرے سے اطمینان و سکون کا خاتمہ ہو گیا ہے، ہماری زندگیوں سے اطمینان ختم ہو چکا ہے۔ اس قدر مال کی فراوانی کے باوجود لوگ پریشان حال ہیں، تنگی کے شکار ہیں، امن و سکون انہیں کسی بھی طور پر میسر نہیں ہے۔ نیند کی گولیاں کھا کر اور مہنگے مہنگے بستروں پر جو ہے سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں نیند نہیں آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ حقوق اللہ کو ادا کر رہے ہیں تو حقوق العباد کے اندر یقینی
طور پر کوتا ہے، یقینی طور پر وہ اس کی ادائیگی کے اندر تساہلی کے شکار ہے، نرم رویے کے شکار ہیں، جس کے نتیجے میں یہ سارے وبال آتے ہیں۔ آج کون کس قدر رشتہ داریاں نبھا رہا ہے؟ آج بدلے کی بات آتی ہے، ہم سے اچھا سلوک کرے گا تو ہم اس سے اچھا سلوک کریں گے، اچھا رویہ اختیار کریں گے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافئ، کہ بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا اصل میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، ولکن الواصل الذي اذا قطعت الرحم وصلها، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے، رشتہ داری نبھانے والا وہ ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری کاٹی جائے، اس سے بدسلوکی کی جائے، تب وہ جا کر صلہ رحمی کرے۔ یہ اصل رشتہ داری ہے۔ آپ غور کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، بدکاری کا الزام لگا دیا، مہینوں پریشان رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل ایمان سب کے سب پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میری صدیقہ بیٹی پر مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جرم میں شریک ہیں، وہ بھی اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ مصطح بن اثاثہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، غربت کے شکار ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کفالت کی، ان کے خرچ کی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ تمہارا خرچ میں اٹھاؤں گا، معاملہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب آپ کو خبر مل جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے اس میں مصطح بن اثاثہ بھی شامل ہو گئے ہیں اس جرم کے اندر، تو قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم آئندہ میں مصطح بن اثاثہ کی کوئی بھی مدد نہ کروں گا۔ رشتہ دار ہیں اور یہ حالات فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے کہ باپ بیٹی کے سلسلے میں جب اس بات کو سنتا ہے تو اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے اور قسم کھا لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی، لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم میں سے جو وسعت والے ہیں، کشادگی والے ہیں، جن کو اللہ نے فضل دے رکھا ہے، مال دے رکھا ہے، انہیں اس بات کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ رشتہ داروں پر، مسکینوں پر یا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے، یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے، تمہاری مغفرت کر دے؟ اتنا سننا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری مغفرت کر دے۔ اور اس کے بعد اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کے بعد مصطح بن اثاثہ کا جو خرچ پہلے دیا کرتے تھے اس الزام سے، وہ خرچ الزام کے بعد بھی دینے لگے۔ تو یہ پیمانہ ہونا چاہیے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، ضرورت ہے کہ حقوق العباد میں ایک دوسرے کو معاف کیا جائے، درگزر سے کام لیا جائے اور سب کے ساتھ اچھا اور نرم رویہ اختیار کیا جائے، ورنہ پھر اس کے انجام بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَعَبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی عبادت کا حکم دیا، توحید کا حکم دیا، شرک سے رکنے کا حکم دیا، پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس پوری آیت میں اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کا اور مختلف بندوں کا ذکر کر کے، مختلف لوگوں کا ذکر کر کے حقوق العباد کی تاکید فرمائی ہے۔ سب سے پہلے والدین کا حقوق ذکر کیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، نرم رویہ اختیار کرو۔ تفصیل انشاءاللہ العزیز جمعہ کے خطبے میں بیان کروں گا کہ حقوق الوالدین میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور کیسے ادا کرنا ہے۔ تو لہٰذا حقوق الوالدین کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد غور کیجئے، اللہ نے اسلام میں قرآن و سنت کے اندر کسی بھی فرد کو چھوڑا نہیں گیا۔ حقوق العباد میں بندوں میں تمام قسم کے لوگوں، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، ہر کسی کو داخل کر کے اس بات کی تاکید کی ہے
کہ سب کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے اور حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں وبال آئے گا۔ فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ آج سماج اور معاشرے میں دیکھ لیں، میرا رشتہ دار پریشان ہے، میں مالی طور پہ بڑا ہی اللہ رب العالمین نے نواز رکھا ہے، لیکن میں اپنے مال کا چند حصہ، کچھ حصہ اپنے رشتہ دار کو کاروبار کرنے کے لیے نہیں دیتا ہوں، اپنے رشتہ دار کا مالی تعاون نہیں کرتا ہوں۔ جب صدقہ زکوٰۃ جو اس کا حقدار ہے میرا رشتہ دار، ہم سماج میں اپنے رشتہ داروں کو ان پر ترجیح نہیں دیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، اس لیے یہ سارے وبال، یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى، پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ، جو رشتہ دار پڑوسی ہیں آپ کے پڑوس میں، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ والجار الجنب، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہے لیکن آپ کے پڑوس میں ہیں، وہ مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب پکاؤ سالن تو پانی زائد کر دو، اصل گوشت نہیں دے سکتے، سالن پہنچا دو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے پڑوسیوں کے ساتھ حقوق و لباد کے ضمن میں کہ لوگوں کے ساتھ کس طور پر رویہ اختیار کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، حدیث کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے کہ اگر بندہ کا پڑوسی پریشان ہے تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے کہ بندہ بھوکا سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی کھا پی کر سو رہا ہے۔ فرمایا والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، عارضی پڑوسی کے ساتھ، وقتی پڑوسی، ہم سفر کرنے، سفر میں ہمارے بغل میں کون بیٹھا ہوا ہے، کہیں اور وقتی طور پر جو آپ کے ساتھ آ جائے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ کون بچتا ہے؟ پڑوسی بھی آ گیا، آپ کے سامنے گھر والے بھی آ گئے، پیچھے گھر والے بھی آ گئے، آس پاس کے لوگ بھی آ گئے، مسلم بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، آپ کے رشتہ دار بھی آ گئے، غیر رشتہ دار بھی آ گئے، وابن السبیل، مسافر بھی۔ ایسا نہیں کہ صرف اپنے گاؤں والوں کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، کوئی سفر کر کے آپ کے علاقے میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو اس کی بھی مدد کی جائے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، اور ایسا نہیں کہ جو آپ کے پاس پہنچا اس کے ساتھ ہی حسن سلوک کیا جائے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں، ایسے بھائی بھائی ہیں۔ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت بھائی چارگی اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، کابل افغانستان کی راجدھانی میں اگر کسی مسلمان کو یا دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیدار ہو جائے، ہر مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے، جس کو حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، کہ اہل ایمان کی آپس میں محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر نوازنے میں، ان کی مثال مثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے، کہ سارے مومن ایک جسم ہے، ایک جان ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، انگوٹھے میں چوٹ لگی ہے تو پورے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے تو سارے مسلمانوں کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اس کی مدد کے کیا راستے ہیں؟ کم از کم اس کے لیے دعاؤں کا راستہ تو ہموار ہر وقت رہتا ہے، لہٰذا اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے کہ اسے ظلم سے بچایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی مدد کیسے کریں، وہ تو خود ظلم کر رہا ہے۔ کہتے تمنعہ من الظلم، اس کا ہاتھ پکڑو، ظلم کرنے سے روکو، اس سے پوچھو بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے، کیوں ظلم کر رہے ہو، کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، کیوں جہنم کو خرید رہے ہو۔ اس طور پر اپنے بھائی کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ مثل المؤمنین فی التوادم المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، جیسے دیوار کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتی ہے، ایسے ایک مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کو سہارا دے۔ ان آیات، ان حدیثوں کے پس
منظر میں پیش نظر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے سماج اور معاشرے میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا اپنے بھائی کے ساتھ کیا رویہ ہے، پڑوسی کے ساتھ کیا رویہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ یہاں دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر الزام لگاتے لیکن قسم کا کفارہ توڑنے کے بعد پھر سے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ لیکن ہمارے سماج کی حالت یہ کہ اگر کسی رشتہ دار سے کبھی انبن ہو گئی تو لائف ٹائم زندگی بھر اس سے بات کرنا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی یہ رویہ اختیار نہیں کرتے کہ معافی تلافی کر کے معاملات کو ختم کر دیا جائے۔ یہ دنیا کے 25-50 سالہ زندگی کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اپنی ساری رشتہ داریوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے ورنہ پھر اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ مدد کرے، ہمیں مالدار بنا دے، ہمیں یہ کر دے، ہمیں وہ دے دے۔ آپ غور کریں آپ اپنے بھائی کی مدد میں کتنے لگے ہوئے ہیں، ہم رشتہ داروں کی مدد میں کتنے لگے ہوئے ہیں، سماج اور معاشرے کے اندر مدد میں ہم کتنے لگے ہوئے ہیں، دوسروں کے ہم کتنے خیر خواہ ہیں، دوسروں کے ہم کتنے مددگار ہیں۔ تب سوچئے کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا نہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی غلطی اپنے بھائی کی معاف کرنا گوارا نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے سارے جرائم کو معاف کر دے، چاہے وہ زناکاری ہو، چاہے وہ بدکاری ہو، چاہے وہ شرک جیسا سب سے بڑا جرم ہو، اور چاہتے ہیں کہ آپ کو مفت میں جنت دے دے اور جہنم سے آزاد کر دے، اور اپنے بھائیوں کی ایک چھوٹی سی غلطی معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے کہ بھائی کو معاف نہ کرنا اور جنت کی طلب رکھنا یہ کس طور پر ممکن ہے۔ معلوم ہونا چاہیے یہ اسلام جو ہے، یہ دین جو ہے مسجد کا دین نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ جائیں دن رات نمازیں پڑھتے رہیں، دن رات تہجد گزاری کرتے رہیں۔ یہ دین مسجد والا دین نہیں ہے، یہ دین مسجد کے ساتھ ساتھ معاملات کا دین ہے کہ آپ کے معاملات اگر درست نہیں ہوں گے تو پھر کسی بھی طور پر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، سرخرو نہیں ہو سکتے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں، ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، محتاج کون ہے؟ صحابہ نے کہا جیسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہے پیسے نہیں ہے، فقیر ہے، یہ مسکین ہے، یہ مفلس ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دی ولا متاع، کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، جس کے پاس جائیداد و دولت نہ ہو، وہ ہم میں سے مفلس اور فقیر ہے۔ فقال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان المفلس من امتی، میری امت میں اصل مفلس، اصل فقیر، اصل مسکین وہ شخص ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ قیامت کے دن وہ آئے گا، نمازیں اس نے پوری پڑھ رکھی ہوں گی، زکاتیں اس نے پوری ادا کر رکھی ہوں گی، حج اس نے کر رکھا ہوگا اور سارے فرائض کی ادائیگی اس نے کر رکھی ہوگی، ایک نمبر کا اسلامی اور مسلمان بن کر وہ آئے گا۔ لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہیں پر دوسری طرف اس نے اس کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، اس پر الزام لگایا ہوگا۔ آج کتنے مسلمان ہیں، آپ گفتگو کریں سماج اور معاشرے میں، ہم جانتے ہیں اپنے سماج کی حالت کہ ایک دوسرے پر زناکاری کا الزام، جھوٹ کا الزام، سود خوری کا الزام اور کیا کیا باتیں ہمیں ایک دوسرے کے لیے بیان کر دیتے ہیں، غیبت، چغلی، فراڈ، کیا کیا باتیں بیان کرتے ہیں، اور ہم اس کی خطرناکی کو، اس کی ناعاقبت اندیشی کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے۔ جس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے، غور کیجئے۔ فرمایا کہ سب لایا ہوگا، زکوٰۃ بھی دے رکھا ہوگا، نمازیں بھی پڑھ رکھی ہوں گی اور سارے حقوق سے اللہ کے ادا کر رکھے ہوں گے، لیکن وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، اسے گالی دی ہوگی، گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، اس پر الزام لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کا مال کھایا ہوگا۔ ایک ایک فٹ اور ایک ایک انچ زمینوں کے لیے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، غیروں میں نہیں، سگے بھائی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ یہ رویہ ہمارا اپنے مسلمان اور اپنے سگے بھائیوں کے تعلق سے سوچئے، ہم ایسی صورت میں چاہتے ہیں جنت میں چلے جانا، اس حقوق العباد کی ادائیگی کی صورت میں جنت مل سکتی ہے؟ قطعاً کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ لہٰذا خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ حقوق اللہ میں تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں بغیر بندے کو راضی کیے اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لہٰذا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس کا ناحق خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اس کو مارا ہوگا، فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ،
وَيُتَحَاذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ ان تمام مظلومین، یہ سارے مظلومین اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ دائر کریں گے کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو گئے قیامت میں تاریکیاں ہوں گی، تاریکیاں ہوں گی، جہاں روشنی کی ضرورت ہے وہاں اندھیرا ہوگا۔ سوچئے اس اندھیرے میں آدمی جنت کا راستہ کیسے تلاش کرے گا، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ سارے مظلومین اللہ سے فریاد کریں گے، اپنا مقدمہ دائر کریں گے۔ کسی کو ذرہ بھی آپ نے برا بھلا بولا ہوگا وہ بھی مقدمہ دائر ہوگا۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، چغل خوری اور کیا کیا برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں، ان ساری برائیوں کا حساب وہاں ہوگا۔ یہ بھی ہوگا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو وہاں بھی اس کو اس کا حساب اور قصاص دیا جائے گا۔ لہذا یہ سارے مظلومین اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھیں گے، اپنا مقدمہ رکھیں گے۔ فَيُعْتَحَاذَ مِنْ حَسَنَاتِ، اس کی نیکیوں سے، اس ظالم کی نیکیوں کو لے کر ان مظلومین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اسے بھی دیا جائے گا، اسے بھی دیا جائے گا، جس کو مارا تھا، جس کو گالیاں دی تھی، جس کا مال ہڑپا تھا، ساری نیکیاں ان میں ڈال دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اگر اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، اور قبل ان يقضى ما علیہ، اور اس پر ابھی ظلم باقی ہے، اس نے جو جرائم کر رکھے ہیں وہ ابھی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی اس کی نیکیاں دینے کے بعد، تو فرمایا اخذ من خطاياهم، ان مظلومین کے گناہ لیے جائیں گے، ان کی غلطیاں لی جائیں گی، اور فطرحت علیہ، اور اس ظالم کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ اب نیکیاں نہیں ہے تو ان کے گناہ کو اٹھا کر اس ظالم کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ ثم طرح فی النار، اور جب ساری نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، گناہ ہے اور پلس گناہ ہے مظلومین کا، تو ثم طرح فی النار، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ سوچئے یہ صرف حقوق العباد کی عدم ادائیگی کے نتیجے میں یہ جرم ہونے کی صورت میں اتنی سخت وعیدیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ لہذا دین نماز پڑھنے کا صرف نام نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، معاملات کا مسئلہ اس سے بڑھ کر ہے اور اس سے خطرناک ہو جاتا ہے۔ لہذا معاملات پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، معاملات میں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، رشتہ داریوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، غیر مسلموں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی غرض جس کا جو حق ہے اس کی ادائیگی کیے بغیر آپ جنت میں جا نہیں سکتے ہیں۔ وہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہوں گے اور حقوق العباد بھی ادا کرنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بیان فرمائی ہے اور دونوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، کوئی چیز آپ نے ترک نہیں کی ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کی پابندی لازم اور ضروری ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائے، ایسا نہیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں صرف آخرت میں عذاب ہوگا، دنیا کے اندر بھی بہت سارے عذاب آتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، ایک حدیث، ما من ذنب، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ذنب ان یعجل اللہ لصاحبہ العقوبہ، ما من ذنب احد، کہ کوئی گناہ، کہتے ہیں کہ العقوبہ فی الدنیا مع ما یدخر له فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم، کہ دو جرم، ظلم و زیادتی اور قطع رحمی، ظلم و زیادتی، ظلم کیا ہے کسی پر، کتنا بھی ظلم ہوا ہو، ظلم کیا ہے، اور قطع رحمی، رشتہ داریوں کو کاٹا ہے، یہ دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ دنیا ہی میں ان کی فوری سزا کا بھی انتظام کر دیتا ہے۔ آخرت میں جو سزا ہے وہ سزا ملے گی، لیکن دنیا میں ان دو جرموں کی سزا کا انتظام اللہ رب العالمین کر دیتا ہے، اور ان کے علاوہ کوئی جرم نہیں جس کی سزا اللہ رب العالمین اس طرح اس کا اہتمام کرتا ہو۔ یہ دو جرم بڑے خطرناک، اسی لیے ظلم کو اللہ رب العالمین نے قیامت میں تاریکی کہا ہے۔ یہ تاریکی اندھیرے کے مانند ہوں گے، اور اس اندھیرے کی وجہ سے آدمی جنت کی راہ کو پا نہیں سکے گا اور جنت کے راستے کو طے نہیں کر سکے گا۔ اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ نمازی بننے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے۔ ہر کوئی اپنا موازنہ کرے، اپنا محاسبہ کرے اور غور کرے کہ حقوق العباد میں وہ کس پیمانے پر ہے، حقوق اللہ میں وہ کس پیمانے پر ہے، اور ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ مسلمان صرف نماز پڑھ لینے والے کا نام نہیں ہے، مسلمان صرف زکوٰۃ دے لینے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دیجئے اہل ایمان سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ بھی حقوق العباد کے ضمن میں آتا ہے، اس کے بغیر جنت میں جانے کا راستہ ہموار نہیں ہونے والا۔ اس لیے ان تمام چیزوں پر دھیان دینے
کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی زبان کی ضمانت، اس زبان کے نتیجے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، بہت غلطیاں کرتی ہے یہ زبان، اور اس زبان کے نتیجے میں بہت لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ ایک اپنی زبان کی حفاظت اور دوسرے اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ بڑا آسان لگتا ہے لیکن بڑا ہی کٹھن معاملہ ہے۔ ان 2 چیزوں کی ضمانت دینے کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت ملتی ہے، جنت کی گارنٹی ملتی ہے۔ آدمی اگر اس پر غور کر لے تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ صرف حقوق اللہ کی ادائیگی سے آدمی مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، اور حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے۔ حقوق اللہ کے ذمہ ہے، اللہ معاف کر دے، بندہ توبہ استغفار کر لے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں عام طور پر یہ ہے کہ جب تک بندہ جس کا حق آپ نے کھا لیا ہے، سلب کر لیا ہے، جب تک بندہ معاف نہ کر دے یا کسی کا حق واپس کرنا ہے وہ واپس نہ کر دیا جائے، تب تک اس کی معافی تلافی اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی ہے، اللہ کی قیامت میں اللہ رب العالمین اس مظلوم کو راضی کر لے، اتنا دے دے کہ بندہ ظالم کو معاف کر دے۔ تو اس طور پر حقوق العباد کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ، ہمارا سماج اور پورا معاشرہ اس چیز سے ناواقف ہے، نہ بلد ہے، نہ لا علم ہے حقوق العباد کی اہمیت سے۔ اس وجہ سے بھائی کے بھائی سے نہیں بن رہی ہے، رشتہ داروں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، پڑوسیوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، غیر کو تو چھوڑیے، آپسی تعلقات برقرار نہیں رہ گئے، میاں بیوی کی ٹھیک سے نہیں بن رہی ہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی اپنے دائرے کار میں اللہ رسول کی اطاعت کرے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کرے، تبھی جا کر وہ سچا پکا مسلمان بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کو اپنانے اور مکمل طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔